بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائیلاگ، جہاں پہ ہم یوتھ کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے اوپر کچھ لائٹ ڈالتے ہیں، ہم یوتھ کو انرجائز کرتے ہیں، ان کے ایشوز کو لوگوں کے سامنے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ اس پہ غور و فکر کی جائے اور اس کے اوپر سولوشنز کے اوپر بات کی جائے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، اور اس بات کو میں آگے کنٹینیو کروں گا آئنسٹائن کی اس سٹیٹمنٹ سے جس میں اس نے بولا کہ اف یو جج اے فش بائی اٹس ابیلٹی ٹو کلائمب اے ٹری فار ایور اٹس لائف اٹ ول تھنک دیٹ از اسٹوپڈ. مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایک مچھلی کو، اس کی صلاحیت کو اگر آپ نے ٹیسٹ کر دیا کہ وہ کتنی جلدی درخت سے اوپر نیچے آ سکتی ہے، تو وہ ساری زندگی یہ سمجھتی رہے گی کہ وہ بیوقوف ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا یہی کرتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کین رابنسن کی ہے، جو یو کے میں ایک ایجوکیشنل سیکٹر پہ کام کرتے ہیں. ان کی ریسرچ کے مطابق بچے 98% کے قریب جو ہے وہ جینیس ہوتے ہیں، بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. پیدائشی طور پر ان کو مختلف انداز میں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہی جب 3 سے 5 سال کی عمر کو کراس کر کے 8 سے 10 سال کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو یہی پرسنٹیج، یہی فیصد 32 پر پہنچ جاتی ہے، اور یہی جب 13 سے 15 سال کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو یہ 10% تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر انہوں نے 2 لاکھ کے قریب ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا جو 25 سال کی عمر کے بریکٹ میں تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ وہی انداز جو مختلف سوچنے کا ہے وہ 2% تک پہنچ گیا ہے. کیا ہماری ایجوکیشن سسٹم وہی ہے جو 1 صدی پرانا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے مختلف انداز کو سوچنا، ان کی صلاحیتوں کو آزمانا، ان کے اندر نرشمنٹ کرنا ڈفرینٹ خیالات کی، کیا اس نے یہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فون کی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں کی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، لیکن ہماری ایجوکیشنل سسٹم وہی 1 صدی پرانا ہے. ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی کہیں زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آگے وہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اسی بات کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے آج میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گا عدیل حنیف، جو سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اور ایجوکیشنل سیکٹر میں ان کی کافی سروسز موجود ہیں اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اور ان کے برابر ہمارے جو گیسٹ ہیں اسلام آباد سے راجہ ضیاء الحق، اور انہی کے برابر میں حسان احمد ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں دعویٰ فیلڈ میں اور ایجوکیشن سسٹم پہ کافی باتیں کر چکے ہیں اور اس کے سے ریلیٹڈ بھی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی ایجوکیشن سسٹم. ہم سب اسکولوں سے پڑھے ہیں، ہم سب ایجوکیشن سسٹم سے واقف ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل بچوں کو جس طرح سے گریڈز اور پرسنٹیجز کے اوپر جج کیا جا رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کو صرف ایک نمبرز کے اوپر تولا جا رہا ہے، کیا یہ سسٹم سکسیسفل ہے؟ اور کیا یہ سسٹم آج ہم مسلمانوں کے لیے، مسلمان بچوں کے لیے ایک صحیح نرشمنٹ اور ان کی صلاحیتوں کو آگے ابھارنے کے لیے کیا صحیح چل رہا ہے؟ مجھے آپ کے ویوز کی اس پہ ضرورت ہے، اور میں سٹارٹ کروں گا عدیل حنیف سے. عدیل، بینگ اے پارٹ آف دی ایجوکیشنل سسٹم، what are the issues that you have been able to point out? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار انٹروڈیوسنگ می سو کائنڈلی اینڈ فار گیونگ می دا اپرچونیٹی کہ میں یہاں پہ آ کے کچھ بات کر سکوں. ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا ایکسپیرئنس دو کہ اتنا زیادہ تو نہیں رہا ہے، بٹ جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ ساری چیزیں وین یو اسٹارٹ ہیونگ بین اے اسٹوڈنٹ، کچھ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں شاید ایسے ہی ہوتی ہوں گی نا، اینڈ وین یو بیکم اے ٹیچر یو کین برنگ اے لاٹ آف چینج، یا پھر یہ ٹیچرس کو ایسے خام میں پتہ نہیں کچھ ایسے ہمارے خلاف کچھ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. بٹ وین یو ریئلائز کہ سارٹ آف اوپر سے نیچے تک ہی کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہا ہے، اینڈ دین یو فائنڈ اٹ سو ڈیفیکلٹ کہ میں کہاں سے وہ بیچ میں اپنا ایک راستہ بناؤں جہاں سے پروبیبلی میں وہ کچھ ایڈجسٹمنٹس جو شاید میرے خیال میں چاہیے ہوں. اینڈ ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، جیسے آپ نے UK کی اسٹڈی کوٹ کی، اینڈ اگر ہم ادر یورپین کنٹریز کو بھی دیکھیں، اسپیشلی اسکینڈینیوین کنٹریز اور اسی میں پھر فن لینڈ وغیرہ، دے آر کمپلیٹلی ریوائونگ دیئر ایجوکیشن ماڈلس. اس کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی، بٹ اف یو اسٹڈی دیم دے آر گوئنگ آن بالکل ٹینجنٹ اس پہ جانے کی کوشش کریں نا کہ دے ہیو ایکسیپٹیڈ دیٹ دس سسٹم از ناٹ ورکنگ فار اس، اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو انٹروڈیوس اے نیو سسٹم. تو آئی تھنک
ایون اف اگر ہم انہوں نے جو آلریڈی کام کیا ہوا ہے اگر ہم اس کو بھی تھوڑا اسٹڈی کریں دیٹ گیوز اس این انسائٹ کہ جو ایگزسٹنگ ماڈل ہم نے اور اسپیشلی جو کہ ہمارا اپنا ماڈل بھی نہیں ہے ہم نے ادھر ادھر سے بورو کیا ہوا ہے اب اٹ از شوئنگ اے لاٹ آف اٹس پرابلمس اینڈ دیر از اے نیڈ کہ ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا جائے کسی میجر حد تک. اچھا عادل جیسے کہ آپ سے ہماری اسی بارے میں بات چل رہی ہے اور آپ ایک ایجوکیشنل سیکٹر سے بلانگ بھی کرتے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ایک مشہور انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اوپر آپ کام بھی کر رہے ہیں, اس کے جو کورسز ہیں اس کی جو کریکولم ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر آپ بیسکلی ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور بیسک آپ کی محنت بھی چل رہی ہے. دا ایشو از کہ ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے, کوئی مختلف طریقے سے سیکھتا ہے, کوئی سن کے سیکھتا ہے, کوئی پڑھ کے سیکھتا ہے, کوئی کسی چیز کو کر کے سیکھتا ہے. ہمارا جو کلاس روم سٹرکچر ہے وہ ایک بیسکلی فکسڈ ایسپیکٹ پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے. اس میں ٹیچر کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں کسی چیز کو پڑھانا اور ہر بچے کی صلاحیت کے حساب سے پڑھانا, اور یہ بچے کے لیے بھی کوپ اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایز اے ٹیچر آپ نے اس چیز کو کیسے کوپ اپ کیا اور کس طرح سے اس کو میکسیمائز طور پہ آپ نے سنبھالنے کی کوشش کری؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ابھی تک میں اس کو اتنا آئی کانٹ کلیم کہ میں اس کو صحیح طرح کوپ اپ کر پا رہا ہوں. اینڈ ویری سرپرائزنگلی آپ نے جو بات کی نا کہ یو نو ایوری چائلڈ ہر بچے کا ایک ڈفرینٹ سارٹ آف اس کا اپنا ایک کمفرٹ زون آپ کہہ لیں یا ایک اس کی ایک نیچرل بیس کہہ لیں جس پہ اس کو اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے. کچھ ویژولی بہت زیادہ ایزیلی پک اپ کرتے ہیں, کچھ اکاؤسٹیکلی یعنی آڈیٹری بیسس پہ بہت زیادہ پک اپ کرتے ہیں. جب میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا سرپرائزنگلی کچھ تھوڑا سا سیرت وغیرہ کی اسٹڈی جب چل رہی تھی تو اس میں یو سی دا ماڈل دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز اپلائڈ اینڈ اس میں سبحان اللہ یو ول سی کہ اتنی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہی ہیز یوزڈ سو مینی ڈفرینٹ ٹیکنیکس. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طریقے سے بس سمجھانا ہے کہ صرف بس بات کر دی تو کر دی. کہیں پہ ہی ہیز ہاتھ سے اشارے کر کے بتایا ہے, کہیں پہ ہی ہیز ڈران سم تھنگ ٹو یو نو کلیریفائی سم تھنگ. کہیں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دو لوگ آئے ہیں سیم کوشچن لے کے بٹ اس کو تھوڑا ڈفرینٹ جواب دیا, اس کو تھوڑا ڈفرینٹ جواب دیا. وائی؟ بیکاز ہی نیو کہ دس پرسن ہیز اے ڈفرینٹ سائیکالوجی اینڈ دس پرسن ہیز اے ڈفرینٹ سائیکی. اس کو کسی اور طرح کیٹر کرنا ہے, اس کو کسی اور طرح کیٹر کرنا ہے. انفارچونیٹلی ٹیچرس کو اگر یو نو وین آئی اسٹارٹیڈ تو کسی حد تک ٹیوشن سے اسٹارٹ کیا تھا اینڈ دین پرائمری اسکول کو دیٹ بیکمز یور انٹری پوائنٹ. تو شروع سے ذہن میں یہ رکھایا جاتا تھا کہ یو نو یو ٹارگیٹ دا ایوریج چائلڈ. آپ ایوریج کو ایم کریں اور نیچے والے کو کوشش کریں کہ وہ اوپر آ جائے اور اوپر جو ہے ایوریج سے اس کو آپ یو نو اکوموڈیٹ کریں. اینڈ سوری اٹ وڈ بادر می الاٹ اینڈ اٹ اسٹل ڈز اینڈ آئی ہوپ کہ اس ڈسکشن میں آلسو کہ مجھے بھی کچھ ایسے پوائنٹس مل جائیں فرام وچ this problem can be to some extent resolved. That is the basic idea of having this discussion کہ ہم یہ ڈسکشن اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ عوام تک پہنچا سکیں, اور خاص طور سے جو ینگسٹرز ہیں وہ سن رہے ہیں اور اس چیلنج سے گزرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید ان کے اندر کوئی ذہنی کمزوری ہے یا ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو ہم اس پروگرام کے ذریعے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کمی تو تھوڑی لیکن سسٹم کے اندر بہت فالٹ ہے. راجہ بھائی, کمنگ بیک ٹو یو, آپ ماشاءاللہ سے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں. آپ کا انداز کیا ہوتا ہے پڑھانے کے لیے تاکہ آپ بچوں کو جو صحیح طریقے سے جو کورس ہے اس کی تعلیم کو پڑھا سکیں اور اسی لحاظ سے ان کے اندر جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں کورس کے یا سبجیکٹ کے ان کے اندر جو ہے بیسکلی یہ چیز کو اتار سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجیب بھائی جزاک اللہ خیر فار ریزنگ سچ اے امپورٹنٹ ڈسکشن. اور یہ جو ایجوکیشن کا ٹاپک ہے واقعی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور آئی تھنک واقعی بھی بہت غور طلب ہے کہ اس پہ کچھ بات کی جائے. میرا اپنا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آئی ریڈ دس کوٹ سم ویئر جس میں تھا کہ دا بیسٹ ٹیچرز ٹیچ ناٹ فرام دا بک بٹ فرام دا ہارٹ. So one of the ways to communicate with the children actually is to be involved as a teacher. مطلب ٹیچر کا کام صرف کتاب کو پیرافریز اور وہ پیرٹ کر کے بتا دینا نہیں ہوتا بلکہ rather to make that content come alive and so that the students can understand it. یعنی وہ واقعی میں وہ بچے سمجھ سکیں اور سمجھانے کے لیے یعنی عدیل نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں اور وہ یعنی دیر آر آئی تھنک کلوز ٹو, میں نے جب ان کو انومریٹ کرنا شروع کیا تو اوور 40 ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کرتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ اگلے تک بات پہنچ جائے. سم ٹائمز اس کے لیے کوئی پریکٹیکل کوئی چیز دکھائی جاتی ہے, کوئی آپ ان کو کوئی ٹینجیبل چیز دکھاتے ہیں کہ لک دس از سم تھنگ. کبھی کبھار آپ کو ڈائیگرامیٹکلی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھار ڈفرینٹ اپروچز ہیں. لیکن مجھے پرسنلی یہ ایک ایسی فیلنگ آتی ہے بیکاز میری اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی زیادہ تر پاکستان سے باہر ہوئی. انگلینڈ سے بیچلرز کیا, آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا اور وہاں کا بھی ایجوکیشن سسٹم دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا اور پھر یہاں کا بھی سسٹم دیکھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
اصل میں ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی غور کریں, وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ان پرٹیکولر یا تو آپ کو ایک اسٹریم دی جاتی ہے کہ آپ انجینئرنگ کر لیں, یا پھر ہوتا ہے آپ میڈیکل کر لیں. اچھا میڈیکل میں بھی نمبر نہیں ہے, انجینئرنگ میں بھی نہیں ہے, تو پھر چلو کوئی بندہ فائنانس میں چلا جائے گا, فائنانس میں نہ ہو سکا تو کسی کو کہیں یعنی ہیومینٹیز میں چلا جائے گا, یا یعنی وہ کہتے ہیں کہ دوز ہو کینٹ دین دے ٹیچ, تو وہ پھر جو کچھ نہیں کر سکتا وہ پھر ٹیچر بن جائے گا. تو اس قسم کی ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کا جو علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیسیکلی روٹی روزی کے لیے ہوتا ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ اپنے شعور کو بہتر کرنا اور انٹلیکچولی ساؤنڈ ہونا نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے میں کوئی روٹی مطلب روٹی اینڈ آئی وانٹ بیسیکلی دیٹ تھنگ جو نا مطلب فار مائی سیلف. میں نے دیکھا باہر کے ملکوں میں نا دیر از اے ڈائیورسٹی آف سبجیکٹس. اب دیکھیں جتنے بھی گلوبل لیڈرز ہیں ان میں سے کتنے لیڈرز ایسے ہیں جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کہ میڈیکل پڑھتے ہیں. اصل میں میرا خود تعلق مطلب میں نے بھی انجینئرنگ ہی پڑھی ہوئی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انجینئرنگ یا میڈیسن میں آتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک طرح سے ایک ڈوئر بن جاتے ہیں, جو کہ ایک طرح سے مکینک ہوتا ہے یا گلوریفائڈ مکینک آپ کہہ لیں. آپ چیزوں کو فکس کرتے ہیں, آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن جو گلوبل لیڈرز ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ورلڈ ہسٹری, وہ پڑھتے ہیں ہیومینٹیز, وہ یہ پڑھتے ہیں سوشل سائنسز, وہ پڑھتے ہیں سائیکالوجی, وہ اس طرح کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں کہ ہاؤ کین وی بی گڈ لیڈرز اینڈ بی مور افیکٹو ان دیٹ. تو ہمارے یہاں پہ ایک تھوڑا سا پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ یہ ہے کہ اٹ از اونلی گیئر ٹورڈز ٹیکنیکل یا جو اس قسم کی اسکل سیٹ ہے, لیکن جو دوسرا اسکل سیٹ ہے جہاں پہ ہم ویژنریز کریٹ کرتے ہیں اور تھنکرز اور فلاسفرز اور اس طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں, آئی تھنک اس کو ہم کافی حد تک نگلیکٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا راجہ بھائی, جو ریسرچ تھی وہ بیسکلی پروموٹ ہی اس چیز کو کرتی ہے دیٹ دے وانٹ دا masses to think in one direction. اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ہنری فورڈ کی ایگزامپل, کہ ہنری فورڈ نے جو اپنی اسمبلی لائن بنائی تھی, اسمبلی لائن سے مراد یہ ہے کہ لائن بائی لائن جو بھی آئے گا ایک بندہ نٹ ٹائٹ کرے گا, دوسرا ٹائر لگائے گا, اس طرح سے جو اسمبلی لائن تھی. اس نے یہ بات بولی کہ جنا کہ مجھے ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جہاں پہ خالی 2 ہاتھ کی ضرورت ہوگی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 2 ہاتھ ہیں اس کے ساتھ ایک دماغ بھی آتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ جنا کہ آپ کا کام صرف جو ہے ایک پرٹیکولر بیچ کا ممبر ہونا ہے, اس میں آپ ایک کام کریں گے, اس سے علاوہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا, اس سے پروڈکشن زیادہ بڑھے گی. اور یہی چیز اپلائی ہوئی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, جس نے اس پرٹیکولر ورک کو جو ہے پروموٹ کیا. اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیسکلی اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہم فیکٹری کے بیسکلی نٹ اینڈ بولٹ ٹائٹ کرنے والے, جس نے جو کتاب میں فرام گڈ ٹو گریٹ میں انہوں نے مینشن کیا ہے, اینڈ دیٹ از دا بیسک پرپز جو ہماری ایجوکیشن سسٹم کا بن گیا ہے. اور یہ چیز ہمیں کلیئرفائی کرنی ہے کہ ہم تھنکرز پیدا کر رہے ہیں یا ہم فیکٹری ورکرز کر رہے ہیں, ہم کارپوریشنز کے بیسکلی امپلائیز کر رہے ہیں جو بہتر طریقے سے کسی پروڈکٹ کو سیل کر سکیں. حسان, گریڈنگ سسٹم کہ بچوں کی انٹیلیجنس کو لمیٹڈ اماؤنٹ میں 3 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر ایگزام میں ان کا اسٹیمنا چیک کرنا, ان کی رائٹنگ ایبلٹی کو چیک کرنا, اور اس کی بنا پہ ان کو ایک نمبر اور پرسنٹیج کی بیسس پہ ان کی انٹیلیجنس کو جج کرنا, اور اس کے حساب سے ان کو یا تو فیل کر دینا یا ان کو بیسکلی آگے بڑھا دینا. اور اسی بیسس پہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے ایک بچے کی انٹیلیجنس جج کی جاتی ہے. کیا اثر پڑتا ہے بچے کے دماغ پر اس چیز کی وجہ سے, اور کس طرح سے ہم اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے کہ بچوں کی اپریسیشن کی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے؟ بالکل, آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ ہم جو ہیں تھنکرز پیدا نہیں کر رہے, ہم کریٹیوٹی کو کل کر رہے ہیں, اور ہم ایک ایسے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہر بندہ کنفارم کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ ٹیبل ہے ہمارے سامنے, ٹھیک ہے. دنیا میں جو بھی چیز ہے نا, آپ اس کو کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھیں, آپ دور سے دیکھیں تو ایک آپ کو ایک پوری چیز نظر آ رہی ہے. وہ چیز جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے حصوں سے بنتی ہے, چاہے وہ یہ ٹیبل ہو, یہ ٹیبل لکڑی سے بنی ہے, انسان ہے تو ہم سیل سے بنے ہیں, آپ کوئی بھی چیز لے لیں, گاڑی ہے تو وہ اپنے بولٹ سے بنی ہے, اس میں ٹائر ہیں, کئی ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ اسی طرح ایجوکیشن سسٹمز کی بات کرتے ہیں, آپ اکنامک سسٹمز کی بات کرتے ہیں. اکنامک سسٹمز کو ایک تھیوری سے نہیں بنتی, بہت ساری چھوٹے چھوٹے پارٹس مل کے ایک ہول بناتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیبل گول ہے, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ لکڑی ہے, لکڑی سے گول ٹیبل بنتا ہے. اب تمہارا جو ٹیسٹ ہوگا وہ اسی پہ ہوگا, بات ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے. کریٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے, اس سے تم جو مرضی آئے بناؤ. اس سے دیکھو سرکل بھی بنتا ہے, گول ٹیبل بھی بنے گا, ریکٹینگولر ٹیبل بھی بنے گا, کئی قسم کے ٹیبل بن سکتے ہیں. کریٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا دماغ لگاتا ہے, کہتا ہے یار اچھا ہاں اس سے تو میں واقعتاً 10 قسم کی چیزیں بنا سکتا ہوں. لیکن وہ اپلائی اس وقت کرے گا نا جب آپ اس کو وہ اوپن فیلڈ دیں گے کہ ہاں یار ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے اس چیز کے اوپر. حسان ایک بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کریٹیوٹی کی, کہ کس طرح سے بچوں کے اندر, انڈیویجولز کے اندر کریٹیوٹی کو نرش کیا جائے, بہتر کیا جائے, اور اس سے انسان کی اصل صلاحیت پتہ چلتی ہے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے ملتے ہیں. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ، جہاں آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر۔ بریک میں جانے سے پہلے حسان کریٹیوٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حسان جی بالکل، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ سب پارٹس میں بروکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک ہول ہے۔ تو ہم ہول کو جو ہے ہمیشہ دیکھیں کہ یار ہمارے سامنے جو بھی چیز ہے اس کے کئی اندر نیچے سب پارٹس جا رہے ہیں جو اس کے ویریبلز ہیں۔ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیٹرن سکھا دیتے ہیں کہ ہم نے پیٹرن سکھا دیا کہ یہ جو ہے یہ گول ٹیبل ہے، بس اب آپ نے یہی بنانا ہے۔ ہم یہ نہیں سکھاتے کہ یار یہ جو اس کے سب پارٹس ہیں اس کو لے کے آپ 10 اور چیزیں بنا سکتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں جب بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں ان کو ہمیشہ یہ چیز دکھاتا ہوں کہ دیکھیں پہلے ہوتا ہے ایک ہیلی کاپٹر ویو، آپ اوپر سے ایک چیز کو دیکھیں کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں، پھر آپ اس کے اندر ڈائیو ان کریں کہ کس چیز سے بنا ہے، پھر جس چیز سے وہ بنا ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے، اور اس مینیپولیشن کو جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو تب آپ ایکچولی کریٹیوٹی کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، تب آپ کریٹیوٹی انکریج کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری کا ایک ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، ایگزام دینے جاتے ہیں، اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں دے سکتے اس کے بارے میں، کیونکہ ہم نے وہ اسٹینڈرڈ پیٹرن دینا ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہی آپ کی ہسٹری ہے، اور اسی کی بیس پہ آپ نے دینا ہے، اور جو اس کو بہتر طریقے سے دے سکے گا اس کو بالکل انٹیلیجنٹ کنسیڈر کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر جسٹ اے برک ان دا وال۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کچھ بھی نیا نہیں لے کے آنا، آپ نے کچھ بھی نیا پروڈیوس نہیں کرنا۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کل ہوتے چلے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو ہر سٹیج پہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلش تھیوری ہے، آپ نے یہ فالو کرنی ہے۔ دیکھیں آپ جب بھی دیکھیں گے نا، جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ریسرچ پیپرز پبلش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ایک بہت چھوٹا سا سلاٹ ہوتا ہے جو ایکچولی بیٹھ کے ریئلائز کر جاتا ہے کہ اچھا یہ جو چیز بنی ہوئی ہے، جو پورا اوور آل پیٹرن ہے، اس کے اندر یہ نیچے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں، اس کو اگر میں یوں سے یوں کر دوں، اس کو میں یوں سے یوں کر دوں تو میں تو کوئی نئی چیز بنا سکتا ہوں۔ اور وہ اس سوچ کے ساتھ جب چیزوں کو اپروچ کرنے لگتے ہیں، اور یہ سوچ آپ یقین مانیں یہ ہر چیز میں اپلائی ہوتی ہے، صحیح، ہر چیز میں یہ چیز اپلائی ہوگی۔ یہ ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے اسکولس کے اندر۔ اگر ہم یہ انکریج نہیں کریں گے تو سوچ جو ہے وہ ہمیشہ لمیٹڈ رہے گی، اور یہ گریڈنگ سسٹم پہ جج کرنا بالکل آئی ایگری وتھ یو 100%، یہ بالکل بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ بھائی چاہے اس کی کیپیسٹی ہو کہ ایک بندے کو اگر گول ٹیبل ہی بنانا آتا ہے، وہ اس میں نیچرلی اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مارکس ملتے چلے آ رہے ہیں۔ جس بندے کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں یار میں اس کو گول کیوں بناؤں، میں اس کو سیمی سرکل بناؤں گا، آپ نے اس کو کوئی کھاتے میں ہی نہیں لیا۔ صحیح، تو دیٹ سسٹم از باؤنڈ ٹو فیل۔ آپ کو وہ سسٹم انکریج کرنا ہے جو کہ کریٹیوٹی کو مارک کرے، لیکن فار دیٹ دیکھیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک اوور آل ریویمپنگ کی بات کریں، آپ سسٹم چینج کرنے کی بات کریں، اور آپ جب بھی سسٹم چینج کرنے کی بات کریں گے اسٹیٹس کو اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے ٹیچرز پریشان ہوں گے کہ ہم جو ایک اتنے سسٹم سے یہ جو پیسہ کما رہے ہیں اتنا سارا، آپ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیچنگ میتھڈ ہی چینج کر دیں، ہمارے میتھڈ پہ تو چلتے بک رہا ہے ہمارا جو بھی پروڈکٹ ہے۔ تو ہم ایک بہت ہی مطلب گراس روٹ سے ایک چیز کو چینج کرنے کی بات کریں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس چینج کو بہت سوچ سمجھ کے جو بھی سولوشن لایا جا رہا ہے اس کے اندر لوگوں کو آن بورڈ کیا جائے، اور ایک گریجول پروسیس سے نہ صرف چینج لایا جائے بلکہ اس چینج کو امپلیمنٹ جن لوگوں نے کرنا ہے ان کو ضرور آن بورڈ رکھا جائے۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں گریڈنگ سسٹم کی، یہاں پہ ایک ریاکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جو فرسٹ آنے والا ہے اس کو بھی میڈل دیا جاتا ہے، اور جو لاسٹ آنے والا ہے اس کو بھی میڈل دینا شروع کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے جو فرسٹ آ رہا ہے اس کے میڈل کو جو ریسیو کرنا ہے وہ ایک ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ تو ایک اپوزٹ ایک ریاکشن بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بالکل ہی ہر لحاظ سے ہر کسی کو ریوارڈ کرنا شروع کر دو۔ دوسری چیز جو ہے کہ ہمارے پاس ایک جو گریڈنگ کا جو ایک حصہ ہے، مثال کے طور پر کہ آپ نے اگر ایک بچے کا امتحان لیا ہے اور اس بچے کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کا اگر اچھا رزلٹ آیا ہے تو ہمارا سسٹم جو ہے اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ وہ بچہ زیادہ سکسیزفل ہوگا، لیکن ریسرچ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہی نہیں ہیں۔ انفیکٹ جو بچے اور طریقے سے سوچتے ہیں، زیادہ کوپ اپ کرتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹائم سے، ان کا پیسہ کمانا اور سکسیزفل رہنا از مور ریلیٹڈ ٹو دا چیلنجز جو ایجوکیشن سسٹم میں وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ عین وقت پہ پڑھنا، یا انہوں نے ہر طریقے اپنانا، ڈفرینٹ طریقے سے کریٹیوٹی سے کرنا۔ آؤٹ سائڈ ورلڈ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، آؤٹ سائڈ ورلڈ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، ویئر ایز ایجوکیشن سسٹم ٹیلز یو اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری۔ اور یہی میں آپ سے سائیکالوجی کے حساب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں عادل کہ ایک بچے کے دماغ پہ کتنا اثر پڑتا ہے، اور ہم والدین کو کیا میسج دے سکتے ہیں جو اپنے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ٹیوشن بھیج رہے ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور بچہ بالکل اپنی ایک کریٹیوٹی کو کل کر رہا ہوتا ہے، کیا سائیکالوجی کے بیسس پہ اس کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے؟ اچھا، جب حسان بات کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک ریسنٹ ایگزامپل ہی ذہن میں آ رہی تھی۔ ابھی میں نے یونیورسٹی میں ایک اسائنمنٹ دیا تھا نا، کیپٹ اٹ اوپن۔
I just asked the students کہ یہ marks ہیں, آپ کو جو کرنا ہے کرو. And that was very difficult for them. And some students actually came and said, sir آپ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے, ہم نہیں سوچ سکتے. تو you know, and it was sort of discouraging for me, but I can understand it because وہ اتنے عرصے سے جب ان کو بتایا گیا کہ بیٹا یہ کرنا ہے, اسی کو ریپلیکیٹ کرنا ہے, اور you know sometimes the answer کہ سر 5 marks کا کوشچن ہے تو کتنے پیجز ہونے چاہیے, کتنی لینتھ ہونی چاہیے, because that's what they've been brought up with. اور جو آپ نے آئی تھنک شروع میں جو ریسرچ کوٹ کی تھی, and that's true, ہیومن لرننگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریجڈ ہوتی رہتی ہے. اینڈ جہاں شروع میں اس کے پاس اتنا سارا اسکوپ ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل لینگویج کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ بچوں کو اگر آپ 2-3 لینگویجز بھی سکھائیں تو وہ ایزیلی پک اپ کر لیتے ہیں. بٹ ونس یو ٹرائڈ آفٹر دے آر 30 تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. قرآن کی بھی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ حفظ چھوٹی ایج میں آسانی سے ہو جاتا ہے. اس وقت ذہن جو ہوتا ہے وہ گرو بھی کر رہا ہے, اس کو اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ اس کو ایک فکس ڈائریکشن نہیں دیں تو دیر آر سو مینی, آلموسٹ این انفینٹ اماؤنٹ آف پاسبلٹیز اٹ کین گو ان ٹو. وچ ایور ڈائریکشن جو بچے کو اچھی لگے گی وہ اس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. اینڈ کچھ چیزیں اس کو نیچرلی بھی آئیں گی, اور کچھ چیزیں آف کورس ٹرائل اینڈ ایرر کی بیسس پہ وہ گرے گا بھی, سیکھے گا بھی, کھڑے ہونے کی کوشش بھی کرے گا. سم ٹائمز اس میں پیرنٹس تھوڑا سا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کو گرنے ہی نہ دو. دیٹس ناٹ ہاؤ ہیومن لائف از. وہ گرے گا, پیرنٹس کا رول ہے کہ جب اس کو کھڑا ہونا تو پیرنٹس آر گوئنگ ٹو بی دیئر کہ بچے کو, ہاں اگر میں گر جاتا بھی ہوں سپورٹ کے لیے کوئی ہے. اینڈ دیٹس اگر میں تھوڑے سے کچھ ایک ٹرم کوٹ کروں, اٹس کالڈ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. یہ ہیومنسٹک سائیکالوجی جو ہے وہ اس چیز پہ بہت بات کرتی ہے کہ بچوں کو ہم دیتے ہیں کنڈیشنل ریگارڈ, کنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ, کہ جب تم اچھا کرو گے تب تم اچھے بچے ہو, یہ کرو گے تو برے بچے ہو. اینڈ دے سے کہ نو ڈونٹ ڈو دیٹ. جب اچھا کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرو, جب برا کر رہا ہے تب بھی اس کو سپورٹ کرو. ڈونٹ اس کو لیبل نہیں کرو کہ اب تم برے بچے ہو گئے. ایکٹ کو آپ کرو کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ایکسپیکٹڈ آف یو, یا اچھے بچوں سے اس طرح کی چیز ایکسپیکٹڈ نہیں کی جاتی. لیکن جب آپ نے اس کو لیبل کرنا شروع کر دیا, یا آپ نے اس کو ایک فکس ڈائریکشن دینا شروع کر دی, یو نو دس از دا ڈائریکشن یو نیڈ ٹو گو ان ٹو, دین آفٹر سم ٹائم وہ بھی ایک اس پیٹرن میں فکس ہو جائے گا, جس کو پھر ہم بعد میں کہتے ہیں نا کہ وہ لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں, مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. وہ اپنے ان کی کریٹیوٹی بھی ہم کل کرتے ہیں. اور اگر آپ اس کے کمپیریزن میں کچھ ایسی ایگزامپلس دیکھیں جو ہسٹری میں اینڈ ایون ریسنٹ ہسٹری میں بہت بڑا چینج لائیں, جیسے اگر ریسنٹ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو مائکروسافٹ کا نام ہے, ایپل کا نام ہے, اور اس طرح اب آپ ایون اگر لوکل سٹی میں دیکھیں تو بہت سارے انٹرپرینیورز ایسے آ گئے ہیں, جوان لڑکے, یو نو, اینڈ کالج میں ان کا کوئی انٹرسٹ ایز سچ نہیں, اسکول کے گریڈز اچھے نہیں, بٹ ناؤ دے آر ارننگ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف روپیز, کیونکہ ان کے پاس ایک وہ بزنس آئیڈیا تھا اینڈ دے ہیڈ دا کریج کہ چلو یار اس کو پرسو کرتے ہیں ریگارڈلیس آف میرے گریڈس کیا ہیں, ریگارڈلیس آف ٹیچرس کیا کہہ رہے ہیں. اینڈ دے ہیڈ, سو دیٹ شوز کہ یو نو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ جو ہم گریڈنگ کرائٹیریا کی بات کر رہے ہیں, بٹ اف یو کیپ کلنگ اٹ تو ایک ٹائم آئے گا جب انسان کہے گا کہ بس یو نو اب اسی کو میں فالو کروں گا, اینڈ دین اس کو ریڈو کرنا, that is extremely difficult. We need realistic individuals. ہمیں ایسے اسٹوڈنٹس چاہیے جو پازیٹیوٹی کی طرف کریٹیو ہو کے نئی چیزیں نکال سکیں, رادر دین وہ ایک سسٹم کے اندر فکس رہیں. ہم تعلیمی اداروں کے بارے پہ اور کانسنٹریٹ کریں گے, ان کے سسٹم میں کیا فالٹ ہے اور کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. سو ویل ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر, ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائیلاگ. اور ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی, اس کے ایشوز کی, اور کس طرح سے ہمارے یوتھ کو بہتر طریقے سے اس میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. راجہ بھائی, ہم یہ جانتے ہیں کہ دین میں ہمیں علم کی طلب, علم کو حاصل کرنے کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. ہم ایک مسلم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے بچے کی ذہن سازی کے لیے, لیکن وہاں پہ دینی تعلیم کو کتنی اہمیت دی گئی ہے, اس کو کتنا لوگوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے انفورس کیا گیا ہے تاکہ لوگ, ہمارے بچوں کے اندر دین کی ایک امپورٹنس, ایک جستجو, ایک دلچسپی ان کے اندر پیدا ہو, یا اس کا بالکل ہی برعکس ہمیں اثر نظر آتا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. جی
وجی بھائی میں اس بات کو شروع یہاں سے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بے شمار پرابلمس تھے، یعنی ان سے یعنی جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، وہاں پہ بچیوں کو زندہ بھی دفنایا جا رہا تھا، وہاں پہ یعنی ہر قسم کے برے کام ہو رہے تھے، قتل و غارت بھی تھی، اور یعنی ہر قسم کا جو برا کام آپ سوچ سکتے ہیں سب کچھ وہاں ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم بھیجا وہ یہ نہیں تھا کہ بچیوں کو جو نا دفنانا بند کر دو یا قتل بند کر دو یا یہ فلاں کام بند کر دو یا یہ بند کر دو۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو یعنی ایجوکیٹ یور سیلف، اپنے آپ کو اپ لفٹ کرو۔ اچھا، یہ جو واقعہ تھا پہلی وحی کا اور پہلا حکم جو تھا، اس کی امپورٹنس ہے۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں آتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں ریسائٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے زور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکویز کیا، پھر دوبارہ کہا اقرا، آپ نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، پھر تیسری دفعہ کہا، پھر یہی کہا، اور پھر فورتھ ٹائم انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ریسائٹ کیا۔ اچھا، اس کے بارے میں ویسے تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، میں آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے کور کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہمارے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اقرا اور آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ، تو دوسری دفعہ بھی یہی کہا، تیسری دفعہ بھی یہی کہا، تو پھر جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر دوبارہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ما انا بقارئ، میں ابھی بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ریپیٹ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کوئی بھی چیز جو علم نافع نہیں ہے، جو بینیفیشل نالج نہیں ہے، وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ پہلے کہا اقرا، کیا پڑھوں میں؟ مطلب یعنی یو کین ناٹ گیو می اے اسٹیٹمنٹ لائک اے ریڈ واٹ، بیکاز ایوری تھنگ یو ریڈ یعنی ایوری تھنگ از ناٹ ورتھ ریڈنگ۔ میں پڑھوں گا وہی چیز جو کہ بینیفیشل ہے میرے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، میں وہی پڑھوں گا۔ پھر جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، انہوں نے کہا ہاں دس از سم تھنگ بینیفیشل، اور یہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں سب سے پہلی بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، خاص طور پر مسلم یوتھ، دے شوڈ اونلی اسٹڈی واٹ از بینیفیشل۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ او اللہ مجھے علم دے، علم نافع، بینیفیشل نالج، اور وہ رزق جو کہ طیب ہو، پاک ہو، حلال ہو، اور وہ اعمال جو کہ قبول ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے بتانی ہے ہمارے مسلم یوتھ کے لیے کہ بہت سارے علوم ایسے ہوتے ہیں جو بینیفیشل نہیں ہوتے، نہ ہمارے لیے، نہ معاشرے کے لیے، نہ سوسائٹی کے لیے، رادر دے کاز مور ڈیمیج۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے کہ جی آئی وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو میک فاسفورس بامز، جہاں پہ لوگوں کو کیمیکل ویپنز کے ساتھ جلا دیا جائے اور وغیرہ وغیرہ، اور دردناک چیز کے ساتھ مارا جائے، تو یہ کوئی بینیفیشل نالج نہیں ہے، اور اس طرح کے بے شمار علوم ایسے ہیں جن کے اندر بینیفٹ نہیں ہے۔ واقعی میں وہ سیکھا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ انہی یوتھ کے ساتھ، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا، تو اس کے اندر ایجوکیشن کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ لوگ دینی تعلیم، جس کو ہم عام طور پہ دینی سمجھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم۔ تو پہلی بات تو یہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ دین دنیا سب کچھ ہی اسلام کے اندر موجود ہے۔ ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہمارا بن گیا سیکولر ایجوکیشن سسٹم، جس میں ہم انگلش، اردو، میتھس، کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھتے ہیں، اور پھر ایک ہو گیا مدارس کا سسٹم جہاں پہ دین کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں علوم کبھی بھی اسلام نے ان کو سپریٹ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ترى من فطور، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے آسمان پیدا کیسے کیا، اس میں کریکس بھی نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائنٹیفک چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی، یعنی جس کے اندر بتایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ سوائے اللہ کی عبادت کریں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ سائنٹیفک ڈسکوری اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے بارے میں بھی، نیچرل لاز جن کو ہم بولتے ہیں، ان کا بھی اسی میں ذکر ہے۔ سو وی نیور وانٹڈ ٹو اسپلٹ بٹوین دا ٹو، بٹ انفارچونیٹلی یہ اسپلٹ کریٹ ہو گیا۔ واٹ آئی ڈو ایز اے ٹیچر اور فار ایگزامپل سم ون ہو گیٹس ٹو ٹریول اے لاٹ آل اوور پاکستان، جب بھی میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کے اندر جو ہے نا، ہم کیمسٹری، فزکس، میتھس پڑھ رہے ہیں، بٹ ہمیں اخلاقی علوم سیکھنے پڑیں گے جو کہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ کوئی ایک بھی سبجیکٹ ایسا اس وقت ہمارے کریکولمز میں نہیں ہے جہاں پہ ہم ان کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانے کی تربیت دے رہے ہوں۔ اور دوسری طرف مدارس میں جب بھی میں گیا ہوں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا ویژن براڈ کریں، یہ جو آپ علوم سیکھ رہے ہیں بالکل سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ورلڈلی وائز بھی کریں آپ، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبل سسٹم کیسے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنینشیل سسٹم کیسے چل رہے ہیں۔ اور اسی بات کو میں کنکلوڈ کروں گا اس اسٹیٹمنٹ سے، جو کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی امامت کر سکیں تو اس کے لیے یہ ڈفرینٹ علوم ہمیں سیکھنے پڑیں گے، ہم اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے۔ ویری ویل پٹ بائی راجہ بھائی، اینڈ وی وڈ لائک ٹو ایمفسائز آن دا فیکٹ کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر کیوریاسٹی،
ڈیولپ کرنے کی جو ایک ناکام کوشش میں لگا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے جو بچے ایکسپلور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، رادر دین اس کو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے ساتھ باندھ کر لوگوں کو ایک طور طریقے کے اوپر چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کتنی ایسے ٹیلنٹس ہوتے ہیں جو کیل ہو جاتے ہیں، اور کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اپنے اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. بٹ دا گڈ سائڈ از، خوشخبری یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ آج یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. لوگ اپنے ٹیلنٹ کو آگے ایکسپلور کر رہے ہیں. لوگ اس بات میں نہیں رہتے کہ ان کو ڈاکٹر، انجینئر یا سو چیزوں کی فیلڈ میں ہی جانا ہے. لوگ اپنے پیشن کو، اپنے شوق کو ڈسکور کر رہے ہیں، اور یہی چیز لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا پیشن ہے، آپ جس سے شوق رکھتے ہیں، آپ جس کے اندر آپ کا دل رکھتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جس کسی سسٹم کی دباؤ کی وجہ سے، تو ایونچولی آپ تنگ آ جائیں گے. آپ ہر دن دیکھیں گے او منڈے آ گیا ہے، منڈے میں کام کرنے جانا ہے، سو اینڈ سو. بٹ یو نیڈ ٹو فالو یور ڈریمس. آپ نے اپنی ڈریمس کو فالو کرنا ہے. ایجوکیشن سسٹم ٹو بی آنیسٹ یہ چیزیں جو ہے بالکل کل کر دیتا ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ، دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے. حسان، میں یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا. کریوسٹی کو کل کرنا بچوں کی، کہ کس طرح سے ان کو ایک ہی آنسر کے اوپر فکس کیا جاتا ہے جو یا تو ٹیچر کی سوچ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے یا ایک پرٹیکولر سسٹم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. آن دا سیم وے ہمارے سسٹم میں دین کو اچھی طریقے سے پڑھنا، اس کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ کرنا، سوالات پوچھنا، یہ چیز کو بھی پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے اندر اس کی جستجو، اس کی دلچسپی بڑھا سکتے ہیں کہ لوگ ایکسپلور کریں اور اس کے اندر زیادہ زیادہ ٹائم لگا کے بہتر طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے اندر کیوریوسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر باؤنڈریز کچھ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جب ہم اپنے اس ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں جو ہمارا اجتہاد کا ٹریڈیشن ہے، تو اس کے اندر ہم یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب سمندر ہے. ایوری ون از انکریجڈ کہ ہاں آئیں، آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں. اپنے جو اوبیسلی وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، جو عربی جانتے ہیں، جو سب چیزیں جانتے ہیں، ان کے پاس ایک اوپن فیلڈ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا قرآن میں کیا چیز آئی ہے، حدیث میں کیا چیز آ رہی ہے، پھر وہ اپنی عقل بھی کچھ جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. وہ تمام چیزوں کا ایک مجموعہ لے کے وہ کچھ رولنگز ڈرائیو کرتے ہیں. وہ ایکچولی وہ ایریا ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا کنفائن کر کے بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. ویری ٹرو. اینڈ دیٹ از اے ایریا وچ نیڈس ٹو اوپن اپ اگین، اور اس پہ ایک ڈسکشن کھلنا چاہیے کہ لیٹس یو نو اسپیشلی وین یو آر فیسنگ ماڈرن ایشوز ناؤ ڈیز. فار ایگزامپل لیٹس ٹیک اسلامک بینکنگ. صحیح، ویل کم ٹو دیٹ کویشچن انشاءاللہ آفٹر دا بریک. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد آئیں گے اور حسان کے ویوز لیں گے اس ایشو کے اوپر اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سو پلیز اسٹے ٹیون، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے حسان ہمیں کچھ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کچھ چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں سوچ وچار کی ضرورت ہے، اور کس طرح سے ہم اس کو بہتر طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے تو میں آپ کی بات بھی کر رہا تھا کہ دینی تعلیم کے اعتبار سے کیوریوسٹی پیدا کرنے کی جو ہم بات کر رہے تھے. سب سے پہلے یہ کہ ایک تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہم نے عوام الناس کو بالکل ہی دور کر دیا ہے کہ یہ آپ کا ایریا ہی نہیں ہے، آپ اس طرف آئے ہی نہ، آپ اس کو پڑھے ہی نہ، آپ اس کے بارے میں سوچے ہی نہ. اس کو سب سے پہلے کل کریں تاکہ آپ کی جنرل پبلک انٹرسٹ تو لیں دین کے اندر. پھر یہ کہ جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو کہ مدرسوں میں پڑھ رہا ہے یا جو دینی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اس کو بتائیں کہ یار ریئل ورلڈ میں آج ہم کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں. ہم فائنینشیل سسٹم کے اوپر پرابلم فیس کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سود ختم کر دو، لیکن ہم سود ختم کر کے کیا پیرلل سسٹم کھڑا کریں گے؟ جسٹ ایز این ایگزامپل بہت سارے ایسے ٹاپکس آتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ وہ ٹاپکس لے کے جائیں گے تو ان کو بھی اندر بھی ایک وہ سوچ وچار پیدا ہوگی کہ یار ہاں واقعتاً ہمیں تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے اس ببل میں سے. لیکن وہ ہوگا اس وقت جب دونوں جس کو ہم ایون دو راجہ بھائی یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے تھے کہ ہم الگ نہیں کرتے اسلامک اور سیکولر ایجوکیشن کو، لیکن نیور دا لیس فار پرپسز آف آئیڈینٹیفائنگ دیم وہ الگ سسٹمز ہیں. ان کی انٹیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے. I would like to add on to the curiosity part
دیکھیں کیوریوسٹی از سم تھنگ دیٹ از بیسک ٹو ہیومن نیچر. بچہ پیدا بھی ہوتا ہے, وہ جب دیکھنا شروع کرتا ہے وہ ارد گرد دیکھتا ہے, آوازیں آتی ہیں, چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو وہ چیزوں کو جاتا ہے, اوپر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے میں دیکھوں. اینڈ ون تھنگ دیٹ اریٹیٹس اے لاٹ آف مدرز از کیوں, کہ میں یہ کیوں کروں. بٹ کیوریوسٹی تو ہے, ہم کرتے ہیں اس کیوریوسٹی کو کل ڈاؤن. اینڈ وین وی کم ٹو ریلیجن, تو دین میں بھی ایک جو دا پرابلم آئی فیل از کہ questioning something is not necessarily challenging it. If I am questioning کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کروں, نہیں میں نہیں کرنا. I want an answer. I want a satisfactory answer. جیسے راجہ ضیاء بھائی نے بیچ میں آیات بھی کوٹ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بہت ساری جگہوں پہ انسان کی اس کیوریوسٹی کو انسٹیگیٹ بھی کیا ہے کہ دیکھو اس کی طرف, غور و فکر کرو, اگر نہیں سوچ رہے تو سوچو, and then there is an answer as well. The difference is that are you questioning about Islam or are you questioning Islam? No, yes, obviously آپ اس کو جتنے complicated terms میں phrase کریں تو وہ پرابلمٹک بنتا رہے گا. بٹ جیسے ایک جو ہماری شروع کی بات ہوئی تھی, پیرنٹس نے ایک چیز جو کنٹینیوسلی ٹرین کرنی ہے وہ جو علم نافع کی بات ہے. یو نو دس از سم تھنگ دیٹ از بینیفیشیل فار می, اور میں اس کو اس ایکسٹینٹ تک لوں گا. اب کیوریوسٹی آپ دیکھیں ایوری ون ہے, آلموسٹ ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو سم سارٹ آف ٹیکنالوجی, جیسے وہ دنیا بھر کی کوئی بھی چیز, اور پیپل ڈو سرچ فار اٹ. گوگل کا ورڈ ڈکشنریز میں ایڈ ہو چکا ہے, اینڈ اٹس این ایکسیپٹیبل ورڈ. پیپل ڈو سرچ فار اٹ. اب وہ کیا سرچ کر رہے ہیں, that is something that parents can help define کہ you know this is something that you can search about, اور اس میں اتنا جانا. اگر پیرنٹس کے پاس, the problem that happens is کہ پیرنٹس کے پاس کبھی کبھار خود ہی وہ علم ہوتا نہیں ہے, خود ہی وہ نالج ہوتی نہیں ہے, کہیں کہیں پہ ان کو ایز اے تھریٹ ٹو سیلف فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح کوشچن کرے, اس لیے نہیں اس بارے میں سوال نہیں کرتے. ایون آئی ہیو سین دیٹ ایون ان اے لاٹ آف پلیسز ویئر دین ہیز الاؤڈ کہ آپ کوشچن کرو, آسک فار اٹ, and there would be answers, but since we don't know the answers تو ہمیں ایک وہ تھریٹ فیل ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار اس بارے میں سوال ہی نہیں. اچھا ادھی, پیرنٹس آر دا فرسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ فار اے چائلڈ, کہ پہلے ہی تعلیمی ادارہ ہے. وہ اگر نہیں بھی سوال کا جواب دینا تو وہی کسی اور انداز سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, تاکہ بچے کے اندر وہ کیوریوسٹی اور سوال پوچھنے کی جو جستجو ہے وہ ختم نہ ہو. ہمارے پاس جو ایک تعلیمی نظام ہے جہاں پہ ہمیں بحیثیت مسلمان بچوں کو دین کا انٹرسٹ دلوانا ہے, ایز اے مسلم کتنا ہمارا جو سسٹم ہے ان لائن جا رہا ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے, یا بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہے. دس از مائی کویشچن وچ آئی ایم آسکنگ اگین, اینڈ آئی وانٹ دا آڈینس ٹو انڈرسٹینڈ دس, کہ ہمیں کیا دین کے اندر انٹرسٹ نہیں دیا جا رہا. ہماری کتاب اسلامیات کی اور سائنس کی کتابوں میں کتنا فرق ہوتا ہے, پیپر کوالٹی میں کتنا فرق ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ از اٹ کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ دلچسپی نہیں دلائی جائے گی تو وہ اچھی طریقے سے دین کے اوپر کس طرح سے غور و فکر کریں گے, سوالات کریں گے, اس کے اندر انٹرسٹ لیں گے. پڑھانے والوں کی بھی طرف سے ایک بالکل ہی ایک ڈل قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے. ہاؤ کین وی ایکچولی کوپ اپ ود دس ایشو؟ وجی بھائی, آپ نے جس طرح کہ کہا کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین ہاؤ وی آر لوکنگ ایٹ اسلامک اسٹڈیز فار ایگزامپل اینڈ ادر سبجیکٹس آؤٹ دیر. سمپلی اسٹریٹ آف دا بیٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اسلامک اسٹڈیز کے نمبر دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں اور باقیوں کے نمبر کتنے ہوتے ہیں. 50 نمبر کی اسلامک اسٹڈیز ہے, 50 نمبر کی پاک اسٹڈیز ہے, باقی سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ 100 مارکس کے ہیں بیکاز ان کی ویلیو ہے. آپ اسلامک اسٹڈیز میں فیل بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں, آپ کو پروموٹ کر دیں گے اگلی کلاس میں, لیکن خدا نخواستہ اگر آپ انگلش میں فیل ہو جائیں تو آپ آگے نہیں جا سکتے. تو میں جس چیز کے طرف میں نے پوائنٹ شروع میں بھی کہا تھا کہ دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں, جو لیڈرز ہیں ہسٹری پڑھ رہے ہیں, اور وہ یعنی جو سوشل سائنسز ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں. ہم ان کو نا ہم بیسکلی گلوریفائڈ میکینکس کریٹ کر رہے ہیں جو کہ اسی سسٹم کے اندر پلگ ان ہو جائیں اور لمیٹڈ کام کریں, جس کو ہم لوگ ایک فاسٹ فوڈ چین ماڈل ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ فرائز بنا رہا ہے وہ فرائز والا ہے, بیکاز دین یو بیکم ایکسپینڈیبل. مطلب کسی بندے کو بھی آپ نکالتے ہیں بیکاز وہ جو اسکل سیٹ تھا وہ تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. اٹ واز بیسکلی لمیٹڈ نمبر آف اسکل سیٹ ہے, یہ تو کوئی بھی اس کو اگر اس نے زیادہ ریٹیلیٹ بھی کیا اس کو باہر نکال کے کوئی اور پلگ ان کر دیں گے. سو یہ تو فرسٹ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ پتلی پتلی کتابیں لگی ہوتی ہیں اسلامک اسٹڈیز کی. مجھے یاد ہے او لیولز میں انگلش کی ہماری میرے خیال ہے 4 بکس تھیں, اس میں ایک پوئٹری کی بک بھی لگی ہوئی تھی, 2-3 اس کے اندر سمر ویکیشن میں ناولز بھی لگا دیے, ہم شیکسپیئر بھی پڑھ رہے تھے اور کیا کچھ. میتھس کی ہماری 4 کتابیں لگی ہوئی تھیں, اور اسلامک اسٹڈیز کی بیچاری پتلی سی غریب مسکین سی کتاب تھی جو ہمیں پڑھنے کے لیے دی گئی. ایک طرف ہم لوگ اپنے بچوں کو انگلش میتھس باقی سبجیکٹس میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اور ان کا انٹلیکچوئل لیول وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو اس کی بیسک ہیومن ویلیوز ہیں, بیسک اخلاقیات ہیں, اس کے لیے ہم ان کو بریف سی چیز بتا کے آگے چلا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں
جس طرح بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کیوریوسٹی اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی انکریجز یو بائی سیئنگ اسٹیٹمنٹس لائک افلا تعقلون, تمہارے اندر عقل نہیں ہے, افلا یتدبرون, تم غور نہیں کرتے ہو, ومن یتفکرون, وہ جو فکر کرنے والے لوگ ہیں. بار بار اس قسم کی آتی ہے, اینڈ ٹو لک, آبزرو, سی, نوٹس, انڈرسٹینڈ, بار بار ان کی طرف لے کے جاتے ہیں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو وہ جو چیز تھی جو کہ دین بھی ہمارا انکریج کر رہا ہے, اس کو اس جگہ پہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی, بالکل لمیٹڈ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور یہاں پہ ختم. سو ایٹ دی اینڈ جو پروڈکٹ نکلتا ہے, میں آپ سے یہ کہتا ہوں جسٹ ہیو اے لک ایٹ جو پروڈکٹ ہمارے اسکولس, کالجز, یونیورسٹی سے باہر نکل رہا ہے, بیکاز کسی فیکٹری کو بھی جج کرنے کے لیے یو لک ایٹ دا پروڈکٹ اٹس ایکچولی پروڈیوسنگ. مجھے اتفاق ہوا مڈل ایسٹ میں بھی ٹو ورک فار سم ٹائپ آف ریکروٹمنٹ ایجنسیز ایز ویل, کہ ان کے ساتھ کام کرنا اور دیکھنا کہ جو اسکل سیٹ ہم ہائر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے وہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اب کہ ناؤ یور ڈگریز ایکچولی ڈونٹ میٹر دیٹ مچ. ٹھیک ہے, آپ کی ڈگری کی کچھ حد تک ویلیو ہوتی ہے, لیکن لوگ اسی کے پیچھے زندگی گزار دیتے ہیں نا کہ ڈگری ڈگری ڈگری. اب ویلیو یہ کرتی ہے کہ جب آپ امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک بڑی زبردست سی ڈگری ہے, بٹ کین یو ڈیلیور, ڈو یو ہیو دا نیسسری اسکل سیٹ. سو اب ہمارا جو سسٹم ہے وہ کافی ڈائنامک ہوتا جا رہا ہے اور چینج بھی ہو رہا ہے. سو ناؤ وی آر لوکنگ فار پیپل جن کے پاس ایک ہولسٹک قسم کا ہو. اگر آپ کے پاس یعنی فار ایگزامپل یو آر اے فائنینشیل جینیس, بٹ اگر آپ کرپٹ ہیں, مجھے بتائیں کون سا کمپنی والا آپ کو رکھنا پسند کرے گا جس کمپنی کو آپ ہی لوٹ رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس یو آر اے ویری گڈ انجینئر بٹ آپ کے اندر کام چور ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, یو ول بی فائرڈ ان 2 days. ریزن بینگ کہ وہ جو آپ کو چیزیں جو اصل میں ہونی چاہیے تھیں وہ آپ کو نہیں سکھائی گئیں. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپارٹ فرام دیز نالج, جو بھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں سائنسز نالج, اس کے ساتھ ساتھ بیسک ہیومن ویلیوز, بیسک اسلامک ویلیوز ہونا بہت ضروری ہے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے, کیا ہمیں ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں اچھا مسلمان آٹومیٹکلی اچھا انسان ہی نہیں بنا دیتا؟ کیا ہمیں وہ مورل ویلیوز دی جا رہی ہیں جو ہم کسی بھی سسٹم میں جائیں گے تو وہاں ایمانداری کے ساتھ ایک اچھے مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک سنسیریٹی کے ساتھ ہم وہاں پہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو اچھی طریقے سے ان کی کریٹیوٹی, ان کے ٹیلنٹ کو نشو و نما کیا جا رہا ہے یا اس کو کل کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کو صرف ایک پیٹرن پہ چلنے کی عادت دلائی جا رہی ہے جو ایک بھیڑ بکری والی ایک عادت ہوتی ہے کہ اسی طرح سے سوچو اور اسی طرح سے کام کرو گے تو کامیاب رہو گے, اور جب وہ پریکٹیکل ورلڈ میں جاتے ہیں تو ان کی سوچ بالکل ہی بکھر جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہے, وہاں کا طور طریقہ ہی کچھ اور ہے. ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں بچوں کو ڈفرینٹ انداز میں پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم کلاس روم سے باہر نکلیں, ان کو مختلف طریقوں سے سکھائیں اور ان کے جو پڑھنے کا انداز ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو کلٹیویٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی ذہن کی صحیح طرح سے نشو و نما ہو تاکہ وہ باہر نکلیں تو ایک اچھے لیڈرز بنیں, ایک اچھے سوسائٹی کے ممبرز بنیں اور لوگوں کے اندر میکسیمم طور پر بہتری کے طور پر جو ہے پوری نیشن کو چلائیں. ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں باتیں بہت ہوتی ہیں کرنے کے لیے, لیکن وقت کی محدود مدت کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں کر نہیں پاتے. آئی ہوپ ہم آپ کی سوچ کو بدلنے میں کچھ نہ کچھ کوشش کر پائے ہوں, بدلنے کی نہیں تو کم از کم اس کو جگانے کی اور اس کو غور و فکر کرنے کی تو کم از کم ہماری کوشش کامیاب ہوئی ہو. اس میسج کے ساتھ ہم یہاں پر آپ سے خاص دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے پینل والوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. حسان احمد کے ساتھ, راجہ ضیاء الحق کے ساتھ اور عدیر حنیف کے ساتھ میں آپ کو محمد وجیہ الدین السلام علیکم کہتا ہوں. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.